نے کتا بھیجا ہے نا یہاں پہ جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے وہ رانا ثناءاللہ ہے. اس طرح نہ کشمیر میں ہوتا ہے نہ فلسطین میں ہوتا ہے جو پاکستانی عوام پر ہوتا ہے. اور یہ واضح ہم نے دیکھا ہے, ہم قبائلی لوگ ہیں, ہم نے دیکھا یہ حرکت جو ہم عوام کے ساتھ ہوتا رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا, اسی طرح جو بے نظیر کو قتل کیا گیا, ضیاء کو قتل کیا گیا, تو جو اس کے پیچھے یہی کوئی پتہ نہیں چلا کہ کون تھا ان کے پیچھے. لیکن اب عوام سب کچھ جان چکی ہے, عوام اب باشعور ہو چکے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اور کون اس کے پیچھے کون ہے اور کون ہینڈلرز ہیں. میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو جو ہے وہ ہر چیز کے اندر انوالو کرنا چاہیے. انڈیا نے یہ کر دیا, انڈیا نے وہ کر دیا. اس وقت میں کریم بلاک مارکیٹ کے چوک پر موجود ہوں. جب سے عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کی خبر سامنے آئی ہے, پاکستان کے عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئی اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ نوجوان موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مدثر علی بھٹی. سر کیا کہیں گے آج کے حادثے کے حوالے سے, عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے, آپ کے کیا جذبات ہیں اور کیا تاثرات ہیں؟ پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ بہت غلط ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے. جمہوریت کا خاتمہ ہوا ہے, جمہوریت پاکستان میں بالکل بھی نہیں ہے. اگر جمہوریت ہوتی تو یہ چیز نہ ہوتی. آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم رانا ثناءاللہ کو سمجھتے ہیں, ہم سب سمجھتے ہیں, یہ نہیں کہ میں سمجھتا ہوں. جو انڈیا نے کتا بھیجا ہے نا یہاں پہ جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے وہ رانا ثناءاللہ ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی رانا ثناءاللہ کا ہی یہ بیان ہے. ابھی سننے میں آ رہی ہے, خبر آ رہی ہے کہ یہ رانا ثناءاللہ نے ہی کروایا ہے. جو ملزم پکڑا گیا اس نے یہی بتایا کہ یہ رانا ثناءاللہ نے کروایا ہے. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی جانب سے انہیں بھیجا گیا ہے؟ یہ غلط بات ہے. رانا ثناءاللہ کے ہوتے ہوئے انڈیا کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہاں جی, اور بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. انڈیا کچھ بھی نہیں کرے گا. ہماری ISI ہے جو پاک فوج ہے, یہ بھی اس ٹائم چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ہماری پوری جمہوریت خراب کر چکے ہیں یہ. اچھا, پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے ہم اس کا ملبہ انڈیا پر ڈالتے ہیں کہ انڈیا کا کیا دھر ہے, کیا اس کا ذمہ دار بھی انڈیا کو ٹھہرایا جائے گا؟ نواز شریف کے ہوتے ہوئے انڈیا کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. انڈیا کے اوپر ہم نام نہیں لے سکتے. جب تک ہمارے ملک میں ڈاکو ہے ہمیں کیا ضرورت ہے انڈیا کا نام لینے کی. ڈاکو بھی ہے, قاتل بھی ہے. رانا ثناءاللہ سب سے بڑا قاتل ہے, اس سے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا چاہتے ہیں, اب اس کے خلاف کارروائی کس طرح سے ہونی چاہیے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ عبرتناک سزا ملے رانا ثناءاللہ کو, اس کے علاوہ کسی کو نہ ملے. اگر اس کے بعد ملے تو مریم نواز کو ملے اور شہباز شریف کو ملے, جو اس ٹائم جو اس کی حقدار ہے. اگر بچ جائے تو زرداری کو, بلاور کو ملے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اس حادثے کے بعد بھی عمران خان صاحب کو اپنی حقیقی آزادی لانگ مارچ کنٹینیو کرنی چاہیے؟ پہلے فرسٹ آف آل یہ آپ کو بتا دیں کہ وہ عمران خان کی حقیقی آزادی نہیں ہے, وہ ہماری ہے, آپ کی ہے, اس کی ہے, اس کی ہے, ساروں کی ہے. پاکستان کے لیے, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. وہ انسان ہے, وہ لندن میں فلیٹ بنانے والا نہیں ہے. وہ کہتا ہے اگر میں مر جاؤں تو جو ساری پراپرٹی ہے میری شوکت خانم کو دی جائے. وہ اپنے لیے نہیں کر رہا, وہ ہمارے لیے کر رہا ہے. اگر آج اسے بلٹ لگی ہے تو وہ ہمارے لیے لگی ہے, اس کے اپنے لیے نہیں لگی. وہ آج مر گیا, اس کے بعد اس کا کھانے والا نہیں ہے. ہم عمران خان کے پیچھے سب کچھ کھانے کے لیے تیار ہیں. بلٹس ہو, جو بھی ہو, سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ان کے سینوں کو چیٹ دیں گے. کیا ہم آزاد نہیں ہیں؟ نہیں, یہ کسی نے کہا آزاد. 75 سال سے آزاد نہیں. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آزاد ہیں؟ نہ ہمیں کوئی آزاد کرنے کے لیے پہلا شخص نکلا تو وہ عمران خان ہے. اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. اچھا, ہم کہتے ہیں ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا, جب ہم ہی آزاد ہیں ہم کشمیر کو کیسے آزاد کروائیں گے؟ جب تک یہ ہم پر مسلط ہے تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں ان سے جان چھڑانا, سب سے پہلے ان سے جان چھڑائیں گے, بعد میں ہم آگے سوچیں گے. کشمیر کو تب آزاد ہوا جائے گا جب بیٹیوں کی شادی, بیٹوں کی شادی, پوتوں کی شادی پہ مودی نہیں آئے گا, تب کشمیر آزاد ہوتا ہے. ایسے کشمیر آزاد نہیں ہوتا. اور عام کی بیٹیاں بھیجی جاتی ہیں, وہ پھر ایسے نہیں ہوتا کہ عام کی بیٹیاں بھیجی جائیں ادھر سے کیا نام ہے کشمیر آزاد کروایا جائے. آپ نے بات کی مودی کی, تو مودی کے تعلقات تو شریف فیملی کے ساتھ بڑے عرصے سے ہیں. کیا لگتا ہے کہ ان میں ان کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ بڑے عرصے سے ہی پاکستان بنا ہوا ہے, بہت زیادہ عرصہ ہو گیا پاکستان بنا ہوا. اگر ایسے تعلقات نہ ہوتے تو یہ آزاد ہوتا آج. کیا کہیں گے عمران خان صاحب پر جو آج حملہ کیا گیا, ان کی ٹانگ پر گولی لگی ہے, اس پر آپ کی کیا خیالات ہیں اور کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج حملہ عمران خان پر نہیں, پورے ملک, ریاست, عوام, 22 کروڑ عوام پر حملہ ہوا ہے. اور اس کے ذمہ دار جو ہے وہ ریاست ذمہ دار ہوتی ہے. اس کے کوئی جو ہے, اگر یہ ابھی کوئی بھی پروگنڈا بنا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. پہلے سے رانا ثناءاللہ نے یہ دھمکیاں دے رہے تھے. اور کل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ 10,000 بندے اور 2 لاکھ بندوں کی زندگی اجیرن نہیں بنا سکتے. تو چیف جسٹس صاحب, آپ نے 12 بجے عدالت کھول کر 22 کروڑ عوام کی زندگی انجیرن بنا دی. اور آپ کہہ رہے ہو کہ 2 لاکھ, وہ 2 لاکھ اشرفیہ جو
زرداری اور نواز شریف اور یہ جرنیلیں ہیں، تو ہم یہ فیصلہ قطعاً قبول نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اس آزادی مارچ کو خونی ہو چاہے اب پرامنی ہو، ہم اس کو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہم ہر مشکل اور ہر مقام پر موجود ہوں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ پاکستان میں جب بھی کچھ ہوتا ہے ہم اس کا ملبہ انڈیا پر اٹھا کر ڈال دیتے ہیں کہ یہ انڈیا نے کیا، یہ انڈیا کا کیا دھر ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس میں بھی انڈیا کی انوالومنٹ ہوگی؟ ایک سوال ہے، کوئی بھی سیاستدان ہو اس ملک میں اس پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور جو جرنیل ہے ان پر کوئی بھی قاتلانہ حملہ نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ اگر انڈیا چاہتی ہے تو وہ ہمارے اس بندے پر اٹیک کریں گے جو ملک کے سپہ سالار ہوں گے، سیاستدان نہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ سیاستدان باتوں سے مان جاتے ہیں، پیسے سے مان جاتے ہیں، اور جو اصل جرنیل ہوتے ہیں وہ صرف جو ہے شہادت کے لیے جو ہے نا وہ پھر ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ سیاستدانوں پر کیوں جانے والے حملے ہوتے ہیں؟ یہ اصل پاکستان کا جو ہے رواج بن گیا ہے، بلکہ پاکستان کا نہیں، پورے مسلم ممالک جتنے بھی ہے اور صدام حسین ہو گیا مسلم ممالک میں، وہ ایک لیڈر اٹھا، اس کو دفن کر دیا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہو گیا ہے، لیاقت علی خان کے خلاف بغاوت ہوا ہے، بھٹو کے خلاف بغاوت ہوا ہے۔ جتنے بھی اچھے جرنیل جو ملک کے مفاد میں آتے ہیں وہ یہ اشرفیہ کامیاب انہیں نہیں دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم چیف جسٹس صاحب، آپ اس وقت جو ہے ایک پورے 22 کروڑ عوام کو لیڈ کر رہے ہو، آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کی ترازو دی ہے، تو آپ نے 12 بجے تو عدالت کھولی ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے۔ اب آپ سے اپیل کرتے ہیں، جو سلیکٹڈ حکومت ہے، جو رجیم چینج کے ذریعے آئی ہے، ہم آپ سے پوری توقع رکھتے ہیں کہ آپ 12 بجے عدالت کھول کر یہی فیصلہ دو گے، اس حکومت کو ختم کر کے فوری شفاف انتخابات کا اعلان کرا دو گے۔ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو حقیقی آزادی لانگ مارچ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا پاکستان آزاد نہیں ہے؟ پاکستان، یہ تو آپ کہہ رہی ہو آزاد نہیں ہے، پاکستان 75 سالوں سے آزاد نہیں، ایک غلام ملک رہا ہے، اس کے ثبوت واضح ہیں۔ ان کا جرنیل جو ہوگا وہ امریکہ میں سلیکٹ ہوگا، ان کا صدر وزیر اعظم وہ امریکہ میں سلیکٹ ہوگا، تو یہ آزادی نہیں، یہ غلامی ہے، اور اس غلامی سے عوام تنگ آ چکی ہے۔ آج آزاد بات نہیں کر سکتے، ہم اگر آزاد بات کرے گا تو ہمیں کوئی آگے سے کوئی دھمکی دے گا، کوئی، یہ آزادی نہیں ہوتی ہے۔ آزادی وہ ہوتی ہے کہ آپ صدر کے خلاف بولو، آپ وزیر اعظم کے خلاف بولو، آپ آرمی چیف کے خلاف بولو، آپ چیف جسٹس کے خلاف بولو۔ آپ کو آزادی وہ ہوتی ہے کہ آپ کی بات کو، آپ کی آواز کو، آپ کے سوال کو جواب دیا جائے۔ کہ ہم بات کرتے ہیں کشمیر کو آزاد کروانے کی، جب ہم خود ہی آزاد نہیں ہیں کشمیر کو کیا آزاد کروائیں گے؟ میرے خیال میں اب وقت یہ آ گیا کہ کشمیر کے عوام کی طرح اور فلسطین کے عوام کی طرح ہم پاکستانی بھی اقوام متحدہ سے اپیل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جس طرح یہ حالات چیف جسٹس صاحب، جس طرح ہمارے جو جرنیل ہے، جو سپہ سالار ہے، جس طرح حالات لے کے جا رہے ہیں، اس طرح نہ کشمیر میں ہوتا ہے نہ فلسطین میں ہوتا ہے، جو پاکستانی عوام پر ہوتا ہے۔ اور یہ واضح ہم نے دیکھا ہے، ہم قبائلی لوگ ہیں، ہم نے دیکھا ہے یہ حرکت جو ہم عوام کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور ہم اس پہ مجبور نہ ہو جائے چیف جسٹس صاحب کہ ہم کشمیری عوام، فلسطینی عوام کی طرح اقوام متحدہ سے اپیل کرنے لگ جائے کہ ہمیں انصاف ملے، کیونکہ آپ لوگوں کی یہ جو امریکی غلامی ہے یہ ہمیں نامنظور ہے۔ ہمیں آزاد اور باشبانہ انتخابات کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی رائے پہ اپنے وزیر اعظم کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ آج انہوں نے ہماری ریڈ لائن کراس کی ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اگر کوئی اس ریڈ لائن کو کراس کرے گا تو وہ اپنا خود ہی ذمہ دار ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ امپورٹڈ گورنمنٹس ہو، چاہے وہ ان کے ہینڈلرز ہوں، چاہے کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو۔ ہم عوام کا، جو عوام ہے عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان ایک اشارہ کرے گا ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان کہے گا تو ہم پورا پاکستان بند کر دیں گے۔ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کون ملوث ہے؟ ہم موسٹلی جو پاکستان میں ہوتا ہے اس کا ذمہ دار انڈیا کو ٹھہراتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے انڈیا ملوث ہے؟ نہیں، یہ اب اس دفعہ یہ نہیں چلے گا کہ جس طرح پاکستان کی تاریخ میں لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا، اسی طرح جو بے نظیر کو قتل کیا گیا، ضیاء الحق کو قتل کیا گیا،
تو جو اس کے پیچھے یہی کوئی پتہ نہیں چلا کہ کون تھا ان کے پیچھے. لیکن اب عوام سب کچھ جان چکی ہے, عوام اب باشعور ہو چکے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اور کون کون اس کے پیچھے کون ہے اور کون ہینڈلرز ہیں اور کون اس کے پیچھے کوفتے ہیں. ساری کیا آپ اس کا ذمہ دار انڈیا کو سمجھتے ہیں؟ یہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ابھی دیکھیں وہ بندہ پکڑا گیا, لیکن کوئی ایسی ہمیں جو لگ رہا ہے کوئی ایسی, کیونکہ پچھلے دنوں آپ کے سامنے رانا ثناءاللہ نے جو بیان دیا تھا, اس نے کہا تھا کہ جی واضح الفاظ میں اس نے کہا تھا کہ اس کا عمران خان کا سر کچلنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ولی خان کے بیٹے ایم ایل ولی خان نے کہا, اسی طرح یہ جتنے امپورٹڈ گورنمنٹس کے ہینڈلرز ہیں انہوں نے بھی, ایون کے ہینڈلرز نے بھی جو اعظم سواتی اور شہباز گل پہ جو تشدد کیا, اس کے بعد انہوں نے یہی کہا تھا, واضح پیغام دیا تھا عمران خان کو کہ وہ عمران خان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے. آپ کے سامنے ارشد شریف جو شہید ہوا ہے وہ بھی پاکستان کی ایک بقا کی خاطر, پاکستان میں ان چوروں ڈاکوؤں اور یہ جو پاکستان کو غلام بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ شہید ہوا ہے. عوام کو پہلے بڑا غم و غصہ تھا, لیکن اب عوام ہر چیز جان چکی ہے. کوئی کہے گا کہ نا جس کے پیچھے فلاں فلاں, ہم یقین نہیں کریں گے. عوام کو پتہ ہے جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ پہلے ہی دھمکیاں دے رہے تھے, اور پوری عوام جانتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. اچھا, اس حادثے کے بعد بھی کیا عمران خان صاحب کو اپنی حقیقی آزادی لانگ مارچ کنٹینیو کرنی چاہیے؟ انشاءاللہ تعالی یہ نہیں اب رکے گا, یہ اب نہیں رکے گا. اب یہ اسلام آباد کیا, اسلام آباد سے بھی آگے جا کے ہر ایوان میں جا کے یہ رکے گا, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا گیا, ان کے کنٹینر پر فائرنگ کی گئی ہے, اور عمران خان صاحب بذات خود تو ابھی صحیح سلامت ہے, لیکن ان کی ٹانگ پر گولی لگی ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی بالکل, یہ جو ان کی ظالمانہ کارروائیاں ہیں یہ عمران خان کے اور جتنے بھی پاکستان کی غیور عوام ہیں ان کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتی. اور یہی کہنا چاہوں گا کہ بزدلانہ کارروائیاں جو ہے نا بیسیکلی انہوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ پرامن مارچ لے کے چل رہا ہے آزادی کے لیے, پاکستانیوں کی سوچ کو آزاد کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ اسٹرگل کر رہا ہے, اسٹرائیو کر رہا ہے, تو آپ لوگ اس کے ساتھ اتنی زیادتی کریں, اس کے خلاف یہ بزدلانہ کارروائیاں کریں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ابھی فیصل جاوید صاحب جو ہیں ان کو 4 بلٹس لگی ہیں اور اس کے بعد وہ زخمی ہیں. تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بندہ اگر اپنے ہی ملک کے اندر انصاف مانگنے نکلتا ہے تو اس کے خلاف اس طرح سے کارروائی کی جاتی ہے, اور اس کو دبانے کی یا اس کے موٹیو کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو میرا نہیں خیال کہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے, اور عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ دن بہ دن اس طرح کی بزدلانہ کارروائیوں سے اور انکریز ہونی ہے. وہ اللہ کے شکر سے عمران خان کی جو ہے وہ مقبولیت وہ گرنے والی بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ انڈیا کی انوالومنٹ لگتی ہے آپ کو اس پہ؟ کائنڈ آف انڈیا کی انوالومنٹ ہو بھی سکتی ہے کہ ان کو شاید اس چیز سے کوئی فائدہ بھی ہو, لیکن اپیرنٹلی جو چیز نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی یا جتنی بھی پی ڈی ایم کی حکومت کے لوگ ہیں وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ انوالو نظر آ رہے ہیں, اور کچھ کائنڈ آف ادارے بھی انوالو ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر میں کوئی کومنٹ پاس نہیں کرنا چاہوں گا. میرے خیال سے پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہی اس کے جو ہے وہ اس سارے میں انوالوڈ ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے معاملے کے بعد عمران خان صاحب کو اپنی اس لانگ مارچ کو کنٹینیو رکھنا چاہیے؟ بالکل رکھنا چاہیے, اور عمران خان صاحب نے اپنا جب لانگ مارچ سے وہ جانے لگے, ابھی ان کو تو لاہور شفٹ کرنے کی نیوز ہے, تو جب وہ جانے لگے ہیں انہوں نے باقاعدہ ہاتھ ہلایا ہے اور انہوں نے عوام کے حوصلوں کو مزید بڑھانے کے لیے کہا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کو میری طرف سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ لوگ جو ہے جس طرح سے پہلے میرا ساتھ دے رہے تھے اس طرح ہی ساتھ دیں, اور آپ اب دیکھیں گے کہ عوام جو ہے وہ ان کے لیے باقاعدہ گھروں سے خود نکلے گی, جس طرح پہلے نکلتی تھی اس سے بھی زیادہ نکلے گی. عمران خان صاحب کو اس حقیقی آزادی لانگ مارچ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا پاکستان آزاد نہیں ہے؟ پاکستان تو 1947 سے آزاد ہے, لیکن ہم لوگ ذہنی غلام ہیں. جب تک یہ ذہنی غلامی ہم لوگوں سے دور نہیں ہوگی, میرا نہیں خیال کہ تب تک ہم لوگ جو ہے نا وہ آزاد ہو سکتے ہیں. تو اس مارچ کا بیسک مقصد یہ ہے کہ پاکستانیوں کے اندر سے جو غلامی کی زنجیریں ہیں نا ان کو عمران خان صاحب جو ہے وہ توڑ سکیں. جس طرح سے ہم جن بتوں کو اتنے سالوں سے پوجتے ہوئے آ رہے ہیں, جو ہمیں کھا رہے ہیں, جو ہمارے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں, ان لوگوں کو جب تک ہم لوگ سپورٹ کرتے آئیں گے تب تک ہم لوگ غلام ہی ہیں. تو عمران خان صاحب کو یہ ضروری تھا, عمران خان صاحب کے لیے, کہ وہ باہر نکلیں اور عوام کو اس ذہنی غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروائیں. اچھا, پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے ہم اس کا ذمہ دار انڈیا کو ٹھہراتے ہیں کہ یہ انڈیا کا کیا دھر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا ملبہ بھی انڈیا کے سر پر ڈالا جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو جو ہے وہ ہر چیز کے اندر انوالو کرنا چاہیے. انڈیا نے یہ کر دیا, انڈیا نے وہ کر دیا. جو عوام ہے نا, بیسیکلی عوام ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے محبت اور امن کا پیغام شیئر کرنا چاہتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ہوں.
جو ہماری گورنمنٹس اور جو میڈیا جو اوپر لیول مین اسٹریم پہ بیٹھا ہوا ہے, صرف اور صرف ان کی وجہ سے آج جو ہے ہم لوگ آپس میں مل نہیں سکتے, ہمارے بارڈرز کراس بند ہیں اور ادھر سے ادھر سے ٹریڈ نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے ہمیں باہر کنٹریز سے چیزیں خرید کے جو ہے وہ مہنگی یہاں پہ بیچنی پڑتی ہیں. تو صرف اور صرف یہ میڈیا اور گورنمنٹ کا رول ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ آپس میں کنیکٹ نہیں ہو پا رہے. انڈیا کا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے اندر کوئی زیادہ عمل دخل جو ہے وہ ہوگا.